پھر حرام کیوں کھاتے ہیں؟ جب تک حرام کھاتے رہو گے نیک اولاد کا تصور چھوڑ دیجئے. کتنے ہی بڑے اسکول میں پڑھا لو، کتنے ہی بڑے اسکول میں پڑھا لو، اگر حرام کھلا کر کے بڑا کیا ہے بھول جائیے، اور یقیناً بھول جائیے کہ آپ کی اولاد نیک. دیکھو نیک اس کو نہیں کہتے جو موڈ میں آ کر نماز پڑھ لے، نیک اس کو نہیں کہتے جو 4 لوگ دیکھ رہے ہو تو نگاہوں کو کنٹرول کر لینا. اب تو نیکوں سے اور اہل تقوی سے منبر و محراب بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لباس یا موڈ میں آ کر کے نیکی کرنے والا نیک نہیں ہوتا. نیک اس کو کہتے ہیں جس طریقے سے منہ میں لقمہ ڈالنا انسان کی فطرت ہے، ایسے نیکی کرنا جب تک کسی کی فطرت نہ بن جائے اس وقت تک اسے نیک نہیں کہا جا سکتا. نیک وہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اللہ اس کو وہ کام کرتے، اللہ نہ دیکھے. توجہ، بندہ نہیں، اللہ نے جس چیز سے منع کیا وہ کام کرتے ہوئے اللہ نہ دیکھے، اور جس کام کرنے کا حکم دیا وہاں سے اللہ اس کو غیر حاضر نہ پائے. جب یہ 2 صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے تب وہ نیک کہلاتا ہے. اللہ ہمارا گناہ نہ دیکھے یہ نیک ہے، اور اللہ ہمیں غیر حاضر نہ پائے یہ نیک ہے. تو جب ہم گناہ کریں گے ہی نہیں تو اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اور اگر کریں گے کہیں بھی کریں گے تو عقیدہ ہے کہ وہ دیکھے گا. تو نہ دیکھنے کی صورت کیا ہے؟ جب نہ کرو گے تو نہیں دیکھے گا، اور چھپ کے کرو گے تو بھی دیکھے گا، غار میں کرو گے تو بھی دیکھے گا، اللہ اکبر دریاؤں کے کنارے کرو گے تو بھی دیکھے گا، کمروں میں کرو گے تو بھی دیکھے گا. اینما، قرآن کہتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدا تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، نیک وہ ہیں جن کو خدا گناہ کرتے نہ دیکھے. نہ کرے گا تو خدا دیکھے گا نہیں، اس لیے کہ جب کرے گا تو دیکھے گا، نہیں کرے گا تو خدا تجھے گناہ کرتے نہ دیکھے، اور خدا تجھے عبادت کی جگہ یا جہاں سے تجھے حکم دیا پہنچنے کا وہاں پہنچنے سے تجھے غیر حاضر نہ پائے. یہ نیک ہے. نیک جب ایسے نیک ہوتے ہیں تو اللہ ان کے گھروں میں بھی نیک اولاد پیدا کرتا ہے. آج لوگ چاہتے ہیں غوث پاک کا غلام میرے گھر پیدا ہو، اور بیوی تو سیریل دیکھ رہی. ہنسنے کی بات، بیوی تو بیوٹی پارلر جا رہی ہے، بیوی تو اجنبی مردوں سے فون پہ باتیں کر رہی. کتنے مرد ہیں جن کے گھر میں عورتیں فون استعمال نہیں کرتی. کوئی ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہر گھر میں عورتیں ہیں. بلکہ کچھ شوہر تو اتنے ناکارہ ہیں ہمارے یہاں کہ فون آتا ہے تو خود بستر میں پڑے رہتے وقت ذرا اٹھا کر کے بول دے کہ ابھی آرام میں ہے. بیوی کو فون اٹھانے کے لیے کہتے ہیں. لوگ ہمارے خیالات کو دقیانوسیت کا نام ضرور دے سکتے ہیں، ان کی اپنی طبیعت ہے، لیکن یہ ہمارا مذہب ہے. ہمارا مذہب اتنا تقدس والا پوتر ہے کہ ہم عورتوں کی آواز بھی کسی اجنبی مرد کو سنانا پسند نہیں کرتے. واہ 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 واہ. جب عورتوں کو دیکھے گا ہی نہیں تو اس کو بھگا کے لے جانے کا تصور اس کے دل میں کیسے جنم لے گا؟ جب عورت سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے؟ ہمارا مذہب تو عورت کی آواز کو بھی عورت قرار دیتا ہے. کہاں جاتی ہے تمہاری غیرت؟ ہمارے مذہب میں تو یہاں تک حکم ہے کہ عورت بلند آواز سے تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتی. میری آپ کی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری اور آپ کی بیویوں کی تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. اس مقدس خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جو ام المومنین ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، جس کی شان میں قرآن مقدس میں اللہ نے 10 آیتیں نازل فرمائی، جس کی شان میں سورۃ النور نازل کی گئی، جس کو راحت جان مصطفیٰ قرار دیا گیا، اللہ کے حکم سے جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا. اللہ اکبر. اس مقدس خاتون نے جب بلند آواز سے تلاوت قرآن کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ قرآن کی تلاوت کے وقت تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. جو کائنات کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، جب اس کی آواز بلند ہونے سے وہ بھی قرآن کے حوالے سے منع کر دیا گیا تو آج مسلمانوں کی عورتیں اگر رت جگوں کے موقع پہ روڈ پہ ناچ کر کے گانے گائے تو یہ کون سے مذہب پر عمل ہے؟
اور جو عورتیں شادی اور رتشگوں کے موقع پہ ناچ کر کے گانے گائے گی تو ان کے گھر میں غلام غوث اعظم پیدا ہوگا یا شمر پیدا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو دنیا میں شمر جنم لے رہے ہیں، لوگ آج سے 50 سال پہلے کہتے تھے کہ نسل یزید ختم ہو گئی، ہم نے مان لیا تھا، نسل شمر ختم ہو گئی، ہم نے مان لیا تھا، لیکن ان کی خونی نسل تو ختم ہوئی ہے مگر ان کے افکار کی نسلیں اب بھی موجود ہے۔ تو یہ دنیا میں جو شمر صفت لوگ جنم لے رہے ہیں، یزید صفت لوگ جنم لے رہے ہیں، یہ ملعون لوگ جنم لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں شریف نہ رہی۔ جو روڈ پہ ناچے گی دیور کی شادی میں، اس کے گھر میں غوث پاک کا غلام کیسے پیدا ہوگا؟ جو بے پردہ بیوٹی پارلر جائے گی، اس کے گھر میں غوث پاک کا غلام کیسے پیدا؟ یاد رکھنا، صرف منتوں سے غوث پاک کے غلام پیدا نہیں ہوتے، اس کے لیے ماؤں کا کردار چاہیے، ماؤں کا کردار۔ اور یاد رکھنا، باپ اور ماں کا کردار اولاد کی پیدائش میں بہت بڑا عمل دخل رکھتا ہے۔